الآن التمس من فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد السلام المدني حفظه الله وذلك لإلقاء كلماته النيرة، فليتفضل مشكورا ماجورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. شیخ محترم نے آپ کے سامنے مجمل یا مختصر انداز میں لیکن جامع انداز میں اپنی بات کو رکھ دیا ہے. مزید بہت زیادہ کسی بات کی ضرورت نہیں ہے اور میں بھی بذات خود کچھ بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن مشائخ کا اصرار رہا کہ کچھ چند دقائق چند منٹ آپ سے مخاطب ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. آپ ان احادیث کو، ان آیات کو اکثر و بیشتر سنا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. آپ اس بات کو سنتے ہیں اور جانتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالی مؤمنین کو اور اہل علم کو بلند مقام عطا فرماتا ہے، ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے. آپ ذرا اپنے بارے میں سوچیں، ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ دیکھیں کہ صرف شہر لکھنؤ میں آپ جیسے لاکھوں بچے روڈ پر چل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں یا کسی دوسرے تعلیمی اداروں سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان لاکھوں طلبہ بچوں میں سے کس کام کے لیے منتخب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. کیا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لاکھوں لوگوں میں سے ہمیں چنا ہے اس قرآن کریم کی حفاظت کے لیے، اس قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، اس قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، اس قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کروڑوں بچوں میں سے ہمیں منتخب فرمایا ہے. اور آپ سنتے ہیں عام سی باتیں ہیں جن کو اکثر و بیشتر آپ سنا کرتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ ہمارے نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدوں میں سچا ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے زیادہ سچا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں میں جو سچائی ہے اس سے زیادہ سچائی کیا دنیا میں کسی انسان یا کسی بھی نبی کے کلام میں ہو سکتا ہے؟ سچائی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی ہے. اگر ہم یہ سب باتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقام کو بلند فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل علم کے درجات کو بلند فرماتا ہے، تو کیا یہ ساری کی ساری چیزیں صرف روایت کے لیے ہیں، بیان کرنے کے لیے ہیں، حفظ کے لیے ہیں، ممبر و محراب سے منتقل کرنے کے لیے ہیں، یا انہیں ہمیں اپنی عملی زندگی میں، اپنی پریکٹیکل لائف میں ہمیں انہیں لاگو کرنے کی ضرورت ہے؟ ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے؟ ہم صرف اپنی زبانوں سے دہراتے رہیں، اپنی پریکٹیکل لائف میں، اپنی عملی زندگی میں ہم اس سے کوتاہ رہیں، دور رہیں، تو کیا یہ مناسب ہے؟ زیب نہیں دیتا ہے. اگر ہم ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہم اس پر یقین رکھتے ہوئے اس راہ میں لگ جائیں. اگر اللہ نے ہم کو اور آپ کو اس عمل کے لیے منتخب کر لیا ہے، ان کروڑوں بچوں میں سے اللہ نے آپ کو اس قرآن کریم کی حفاظت کے لیے، قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے منتخب فرما لیا ہے، تو آپ اس راہ میں پوری تگ و دو کے ساتھ لگ جائیے. اور ایک بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، جس سے میں بھی گزرا ہوں اور تقریباً اس دینی تعلیمی اداروں سے جڑنے والے لوگوں کے ذہن و دماغ میں ایک چیز رہتی ہے، ایک وسوسہ سا رہتا ہے دوستوں. لیکن میں آپ کو بتلاؤں کہ ہمارا یقین ہے بحیثیت مسلمان، ہمارا یقین ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت طالب علم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ حدیث میں آیا
کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی تقدیر کو لکھ دیا ہے۔ کب لکھا ہے؟ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے کہ فلاں صاحب خالد، عمر، خالد، فلاں شام کو کیا کھائیں گے، صبح میں آپ کے افطار میں کیا ہوگا، آپ کا فلاں وقت کہاں پر گزرے گا، آپ کی زندگی کیسی ہوگی، شقی ہوں گے، سعید ہوں گے، اچھے ہوں گے، برے ہوں گے، نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، طالح ہوں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے پہلے ہی مرتب فرما دیا ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم میں آپ پڑھتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں آپ کی روزیاں متعین فرما دیا ہے۔ ہمارے ذہن و دماغ میں ایک وسوسہ جو گھومتا رہتا ہے کہ اگر ہم دینی مدارس سے جڑیں گے، دینی تعلیم سے جڑیں گے تو ہماری زندگی فقراء، مساکین، قلاشوں کی زندگی ہوگی۔ دوستو، ہم اپنے ذہن و دماغ میں اس وسوسے کو کیوں لاتے ہیں؟ گویا کہ ہمارے ایمان میں خلل ہے، ہمارے یقین میں پختگی نہیں۔ اگر آپ کا یقین ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق سے پہلے ہماری تقدیر کو لکھ دیا ہے کہ کل شام خالد کیا کھائیں گے، چاہے آپ عالم دین ہوں، چاہے آپ ڈاکٹرز ہوں، چاہے آپ انجینئر ہوں، چاہے آپ کسی بھی فن سے یا کسی بھی آپ پیشے سے تعلق رکھتے ہوں، اللہ نے اگر آپ کے لیے بڑائی کو مقدر کر دیا ہے، بہتر زندگی کو مقدر کر دیا ہے، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے ان کو پھیر نہیں سکتی۔ اگر ہم ان باتوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ روزیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم فرما دیا ہے کہ نہیں؟ روزیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشوں کے ذریعے تقسیم نہیں کیا ہے۔ ایک انگوٹھا چھاپ دنیا کے عظیم مالداروں میں سے ہے، ایک انتہائی پڑھا لکھا انسان قلاشی کی زندگی گزار رہا ہے۔ آپ لوگ پڑھتے ہیں لو کانت الارزاق تجری علی الحجہ ہلکنا اذن من جہلہن البہائم، کہ اگر روزیوں کا تعلق ہماری عقلوں سے ہوتا، ہماری دماغ سے ہوتا، ہماری تعلیم سے ہوتا تو یہ بہائم، یہ چوپائے سارے کے سارے بھوکے مر جاتے۔ نہ ان کے پاس عقل ہے، نہ دانش ہے، نہ سمجھ بوجھ کی صلاحیت ہے، نہ کچھ ہے، اس کے باوجود وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ گویا کہ دوستو، روزیوں کا تعلق علم سے نہیں ہے، پیشے سے نہیں ہے، آپ کی تقدیر سے۔ اس لیے اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں، اور یہ وسوسہ جو ہمارے ذہن و دماغ میں گھومتا رہتا ہے، چاہے ہم معلم کی حیثیت سے ہوں یا طالب علم کی حیثیت سے ہوں، کہ فراغت کے بعد ہماری زندگی کا کیا ہوگا، ہماری روزی کہاں سے آئے گی، ہم کیسے زندگی گزاریں گے، اس وسوسے کو پیروں سے کچل دیں، اور ہم جو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اس پر ہمارا یقین ویسے ہی ہو جس طرح صبح کے سورج کے طلوع ہونے پر یقین رہتا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے جو مقدر کیا ہے انشاءاللہ العزیز وہ ساری کی ساری چیزیں۔ آپ حدیثوں میں پڑھتے ہیں کہ جتنی سانسیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حق میں لکھ دیا ہے، جتنے دانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے مقدر کر دیا ہے، جب تک اس دانے کو آپ اپنے پیٹ کے اندر داخل نہیں کر لیں گے اس دنیا سے نہیں جا سکتے ہیں۔ دوست، اگر یقین ہے تو اس یقین کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں عزیز طلبہ سے درخواست کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اگر ہماری باتیں صحیح رہی ہیں، درست رہی ہیں تو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔